السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ نئی اپڈیٹ آ چکی ہے ڈرامہ من مست ملنگ کی ناظرین، اب سکندر اچھے طریقے سے یہ بات جان چکا ہے کہ چاچا اکرم مجھے ٹھیکہ کوئی بھی نہیں دیتا، جو کہ سارے کے سارے ٹھیکے اکرم خان نے مبین خان اور کبیر خان کو دے دی ہیں۔ اب ان کے پاس میرے لیے کوئی بھی کام نہیں بچا، اسی لیے کرزو نے بھی مجھے بیٹھ لیا ہے۔ تو جیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کبیر خان کو، وہ خود چلا جاتا ہے اکرم پاس کے خانہ اور کہتا ہے ہمارے پاس پہلے ہی کام کرنے کے لیے بہت ہے، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، یہ کام آپ سکندر خان کو دیں۔ سکندر خان یہ سن کر کافی خوش ہوتا ہے اور کبیر خان کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ ہمارا جانی دشمن ہے، میرے لیے اتنی بھلائی کیسے کر سکتا ہے۔ وہ گھر آ کر اپنی بہنوں سے یہی بات بتاتا ہے کہ چاچا نے مجھے اتنا بڑا ٹھیکہ دیا، تو اس کی بہنیں دونوں ہی خوش ہو جاتی ہیں اور آسماں پوچھتی ہے آخرکار یہ کیسے ہوا، تو وہ پوچھتے ہیں کبیر کی وجہ سے۔ جیسے ہی ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ کبیر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن آسماں غصے والی آنکھ اس کی طرف دیکھتی ہے تو سکندر خان بھی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کبیر خان کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مجھے آج اتنا بڑا ٹھیکہ ملا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ریا یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ آسماں سکندر سے کہتی ہے اگر کبیر نے ہی تمہارے لیے بھلائی کی ہے تو وہ ریا کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر ہی رہا ہے۔ تو آسماں کو کہتی ہے ریا کہ وہ تو پہلے ہی میرے دل میں جگہ بنا چکا ہے۔ آسماں غصے کی آنکھوں سے ریا کی طرف دیکھتی ہے۔ سکندر کے چلے جانے کے بعد وہ کہتی ہے ریا سے کہ آخرکار تم کون سا نیا کھیل کھیل رہی ہو، میں ہرگز ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ریا کافی خوش ہوتی ہے کہ کبیر خان نے آج میرے بھائی کی اتنی بڑی بھلائی کیا۔ وہ کشف کو بھی یہ ساری حقیقت جا کر بتاتی ہے۔ کشف بھی ریا سے یہی کہتی ہے میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ بھائی تم سے بہت اچھی محبت کرتے ہیں، جو کہ کبیر خان ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ تم سے سچا پیار کرتا، لیکن تم میری بات کبھی نہیں مانتی تھی، آخرکار ریا راضی ہوگی یا نہیں۔